كمل لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد اسقطا وزرقت قصة مختصر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للہ داعی و کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور کرو تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ کریم نے ہندوستان کا نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تم اسلام پڑھنے دے، بے شمار فضل و برکات نے نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کا میری طرف پیغام آیا کہ تھوڑا رب ارشاد فرمایا من صلی علیہ عشر صلوات، کہ جڑا تھوڑا امتی معمول بنا دے روزانہ تھوڑی ذات پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، استوجب الامان من سختی، تھوڑا رب ارشاد فرما رہے جڑا امتی روزانہ معمول بنا رہے فقط 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کبھی بھی میں رب عدتے اپنے غضب کا اظہار نہیں فرماواں گا۔ اس استوجب الامان عدتے میری امان واجب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کوئی چیز واجب نہیں، ہاں اپنی رحمت دلال اپنے اندر واجب کر لوے او دی رحمت ہے، فرمایا او دے میرا امان واجب ہو جائے گا اور وہ میرے غضب تو بھی محفوظ ہو جائے گا۔ ہو سکے اپنے آقا کی ذات بابرکات دے کثرت نال درود و سلام کا نذرانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ آج دی ایک بابرکت رات جس رات اندر قرآن پاک دا نزول ہویا، اور ایک بابرکت مہینہ او بابرکت مہینہ کہ رمضان مبارک اور قرآن آپس کے اندر اتنی پیاری نسبت ہے کہ اس تو علاوہ 11 مہینے نے کسی مہینے کا ذکر قرآن پاک کے اندر نہیں، صراحتاً کسی مہینے کا ذکر نہیں، لیکن قرآن کے اندر رمضان کا ذکر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خالق کائنات نے فرمایا اس رمضان مبارک مہینے کے اندر میں قرآن دا نزول فرمایا۔ قرآن نسبت رمضان دے نال، رمضان نسبت قرآن دے نال اس طرح ہے کہ قرآن دے اندر رمضان آیا ہے اور رمضان دے اندر قرآن آیا ہے۔ ایسی نسبت ہے قرآن دی اور رمضان دی۔ الحمدللہ ساڑھی خوش قسمتی کہ ساڑھی اس مسجد کے اندر بھی الحمدللہ پورا قرآن پاک سماعت کیتا گیا تراویح دے اندر۔ دعا ہے اللہ رب العزت ساڑھا اتنے تراویح پڑھنا اور قرآن سنا سنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک کے بارے خالق کائنات نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک اسی ہی اس قرآن کو نازل فرمان والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اسی ہی اس قرآن کے محافظ ہیں، اسی ہی اس قرآن کی حفاظت کریں۔ پہلے جتنی بھی کتابہ صحیفے نازل کیتے لوگوں نے اپنے مقصد نال اپنی طبیعت نال اس کو بڑھا دیتا، کچھ آیات نکال دیا، کچھ آیات اس کے اندر اپنی طبیعت کے مطابق ایڈ کر دیا، وہ شامل کر دیا۔ لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے، جس طرح خالق کائنات نے نازل فرمائی 1450 سال گزر گئے، جس طرح مصطفیٰ نے نازل ہوئی ہے آج بھی اسی حالت کے اندر موجود ہے۔ پہلی جڑیاں کتاباں سن، پہلی کتاباں فقط انبیاء نو یاد سن، لیکن ایک قرآن اللہ رب العزت کی ایسی پیاری کتاب ہے کہ فقط آقا علیہ السلام ساڑھے نبی نے یاد، بلکہ تسی بچے نو کھڑا کر لو کہ بچہ کو قرآن کی تلاوت سنائے گا۔ قرآن کا اعزاز ہے کہ ایک فقط نبی نو نہیں بلکہ امتیاں نو بھی یاد ہے۔ اس قرآن پاک نو نہ کوئی بڑھا سکیا نہ بڑھا سکیا، بلکہ چیلنج کیتا گیا سورہ کوثر شریف لکھ کے کعبہ دی دیوار پر لٹکا دی گئی کہ کیا اندے مدے مقابل کوئی چیز لے کے آؤ، کفار سارا ٹیل لا دیتا، پر اس قرآن جی کوئی چیز نہ لگ، سارے فسیح و بلیغ کٹھے ہو گئے۔ انہاں جدو پڑھیا چھوٹی سب تو چھوٹی صورت ہے ایک پڑھی نا، ایک جڑا انہاں تو سب تو بڑا فسیح و بلیغ شاعر سی نا، اس نے اس جگہ تے لکھ دیتا، انہیں کہا جی اس سورہ کوثر کسی بشر دی لکھی ہوئی آیت نہیں، ایک اگر لکھ سکتا ہے تو خالق کائنات لکھ سکتا ہے۔ اس تو بعد ایک اور شاعر آیا، انہوں کا بہت بڑا فصیح و بلیغ،
جب اس نے 3 آیات پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اگے اس بندے دی اس شاعر کی عربی لکھی سی کہ ایک کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. اس نے اس لائن تے اس طرح کراس لگا کے کہہ دیتا پہلی 3 آیاتاں تے منن والی ہوندیاں نے کہ کسی بشر کا کلام نہیں. اینڈ چوتھی لائن لکھی ہے نا اے منن چاہس کری ہے اے دے اندر فساد و بلاغت نہیں. ہاں جڑی پہلے 3 لائناں نے اے کسی بشر دی نہیں, چوتھی لائن لازمی بشر نے لکھی ہے. ایک چیلنج کیتا گیا ایسا قرآن پاک فصیح و بلیغ ہے. آج تک چیلنج قرآن پاک کے اندر موجود ہے, لیکن کفار اس قرآن جی کوئی چیز نہیں لے کے آ سکے. مامون الرشید ایک خلیفہ ہے, ہارون الرشید کے بیٹے, انہوں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی کیا کہ تو اسلام قبول کر لے. اس نے اس وقت انکار کر دیتا, کہنا میں اسلام قبول نہیں کرنا, میں جس مذہب کے اندر میں بالکل ٹھیک ہوں. 1 سال کے بعد وہی شخص حضرت مامون الرشید کو لایا اور آ کے کہنے لگا کہ آج تو سال پہلے تو سب دعوت دیتی پر میں اسلام قبول نہ کیتا, ہن میں اسلام قبول کر کے آ گیا وا. انہوں نے کہا کیڑی گل تینوں اچھی لگی اسلام دی کہ جس تو متاثر ہو کے تو اسلام قبول کر دیتا. انہوں نے کہا میں بہت اچھا خطاط ہاں, بڑی پیاری خطاطی کرنا لکھائی کرنا وا. جب تو سب اسلام دی دعوت دیتی نا میں کہ دیکھی دسی کیڑا مذہب سچا ہے. کہنے لگا کہ میں بڑا اچھا خطاط ہاں, میں تورات شریف دے نسخے لے, زبور دے نسخے لے, انجیل دے نسخے لے, قرآن دے نسخے لے. کہ میں ایک کتابہ لے گیا تورات شریف کو میں 3 حصہ دے اندر لکھیا. انہاں 3 حصہ دے اندر میں رد و بدل کر رہا, کچھ آیات شامل کر دیا اپنی مرضی نال, کچھ آیات نکال دیا. زبور دے نال اس طرح معاملہ, انجیل دے نال اس طرح معاملہ فرمایا. میں قرآن دے 3 نسخے اپنے ہاتھ میں نال لکھے, بڑی سونی خطاطی کیتی, کچھ گلاں میں اس دے اندر ایڈ کر لیا, کچھ او دے وچوں نکال لیا. کہنے لگا میں 3 نسخے تینوں دے تیار کر لے. میں سب تو پہلے تورات شریف لے کے یہودیاں دے بہت بڑے عالم کو چلا گیا. میں جا کے اس عالم کو کیا کہ میں خطاط ہاں, اے دیکھو میں تورات شریف لکھی ہے, کتنی پیاری میں خطاطی کی تھی. انہیں دیکھا بڑی پیاری خطاطی, انہیں پڑھیا, پڑھ کے اس نے انعام نکالیا, اس کو انعام تو نوازیا. سارے جنہیں یہودی بیٹھے سن سارے انعام تو نوازیا. وہ واپس آیا, انہیں کہا انہاں نے اپنے تورات شریف کو پہچانے ہی کوئی نہیں, سمجھ نہیں سکے کہ میں کچھ گلاں وچ اپنے کو شامل کیتیاں نے, کچھ نکالیاں نے. انہاں دا مذہب اس وقت سچا نہیں ہو سکتا. انجیل دے او دے 3 نسخے علیحدہ علیحدہ 3 عالماں کول گیا, جا کے میں عیسائیاں نو دتے 3 انجیل دے نسخے علیحدہ علیحدہ عالماں کول. میں جا کے کیا اے میں انجیل لکھی ہے, وہ بھی بڑے خوش ہوئے, انہاں بھی انعام تو میں نواز دیتا. سارے جتنے عیسائی بیٹھے سن سارا انعام دیا. زبور بھی اس طرح میں کیتا. جب قرآن دی باری آئی نا میں کہ ہن میں قرآن بھی لے کے جاواں, اگر اس طرح بھی اس طرح ہویا میں کس طرح پتہ چلے گا کہ واقعی ہی ایک اسلام مطلب سچائی نہیں. کہتا میری ہمت نہ بھی میں کسی عالم دین کو گیا, میں وہ قرآن لیا اور اس کے 3 جڑے اپنے ہاتھ نال لکھے سن, کچھ گلاں وچ شامل کیتیا, کچھ نکال لیا, اور 3 نسخے میں لے کے ایک کتب فروش کو چلا گیا. سبحان اللہ. ایک کتاباں بیچن والی دکان تے چلا گیا, کسی عالم دین کو نہیں گیا, کسی حافظ قرآن کو نہیں گیا, بلکہ ایک کتب فروش کو چلا گیا. جا کے کیا اے میں خطاطی کیتی ہے, اے قرآن لکھیا, اے دیکھو کتنی پیاری خطاطی لکھی تھی, اس کو قبول کرو. اس کتب فروش نے اس طرح قرآن کا نسخہ کھولیا جس کے اندر اس کچھ گلاں ایڈ کیتیا, آیات کچھ نکالی یا رد و بدل کی تھی, کچھ آیات آگے کی دیا, کچھ پیچھے کی دیا. انہیں این کتب فروش نے وہ 5 جگہ تو کھول کے قرآن پاک کا نسخہ انہیں این بند کیتا. تے کہنے لگا اے لے جا نسخہ, یہودیوں اگر تسی سازش کرنا چاہتے ہو, ساڈے وچوں ایک قرآن ختم کرنا چاہتے ہو, تسی ٹیڑے نہ لوگے, ساڈے وچوں قرآن نہیں ختم کر سکتے. الحمدللہ ساڈے قرآن کا اعزاز ہے کہ آج تک 1450 سال تک جس طرح قرآن ساڈے نبی تے نازل ہویا اسی طرح نسخہ ساڈے اندر موجود ہے. یہ ساڈا قرآن نہیں, تساں رد و بدل کیتی ہے. لے جا قرآن پاک. کہنے لگا جب میں کتب فروش کو واپس آیا میں سمجھ گیا کہ جنہاں دا کتب فروش قرآن بھی پہچان سکتا ہے, انہاں دا دین بھی سچا, انہاں دا نبی بھی سچا, انہاں دا قرآن بھی سچا, انہاں دا
کہنے لگا کہ جب میں کتب فروش کو واپس آیا نا میں سمجھ آ گیا میں کہ جڑا کتب فروش اتنا علم رکھتا ہے میں مان گیا ہوں کہ ایک اسلام بھی سچا ایک قرآن بھی سچا ایک نبی بھی سچا الحمدللہ کہ قرآن کا اعزاز ہے آج جس حالت کے اندر ہے اس حالت کے اندر ساڑھے اندر موجود ہے اس قرآن پاک آیا پاک جو کہ قرآن خود فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ فرمایا اگر باطل تیرے لالوے جنا مرضی اس قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نہ سامنے آگے کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ پیچھے آگے کچھ بگاڑ سکتا ہے ایک کسی بھی طریقے نہ اس قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیوں قرآن خود کہتا ہے تنزیل من حکیم حمید فرمایا کسی عام نے نازل کیتا ہے ایتے حکمتہ والے اور حمدہ والے رب نے نازل فرمایا لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ جدوں ایک آیا نا کاڑا قادیانی نبوت کا دعویٰ کرنے والا انہاں سب تو پہلے ایک اعلان بنایا ایسا مسلمانہ کے اندر قرآن ختم کر رہے ہیں قرآن ختم ہو جائے گا خود بخود انہاں کا مذہب کمزور ہو جائے گا اور اسی لوکاں دے اندر اپنے اس جھوٹے نبی دا جڑا ہے وہ اپنا پرچار کر لیں گے اس جھوٹے نبی کو سامنے لے آواں گے قادیانی نے سازش کی تھی انہوں نے چند لوگ آ گئے انہاں ایک کتاب قرآن پاک جو نسخے مسلمانہ کے اندر موجود سا انہوں نے اٹھا کے کہیں شہید کر دیتے کسی جگہ جلا دیتے کسی جناب نہرہ کے اندر بہا دیتے تاکہ لوگوں کے اندر قرآن پاک کو ختم کیا جائے جب ایک گل پتہ چلے نا پھر میرے نشان ہے میرے نشان ہے کیا انہوں لوگوں ایک دونوں نہ بیا جائے صرف جڑے اس مشن سے آ گئے مسلمانوں کے اندر قرآن ختم کریں گے پھر میرے نشان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نا ایک گل پتہ چلی آپ نے مریدہ نے انہاں بندیاں تلاش کر لیا وہ دو بندے آگے پھر میرے علی شاہ نے اشراف فرمایا انہاں تسی سارے جو قرآن ختم کرنا چاہتے ہو چھوٹے جو بچے کھڑا کیتا انہاں بیٹا پہلا سپارہ پڑھ انہیں کھڑا ہوئے پہلا سپارہ پورا سنا دے پھر ایک بچے نے بلایا کھڑا کر دیا بیٹا 5واں سپارہ سنا انہیں 5واں سپارہ سناتا پھر ایک بچے نے کھڑا کیتا بچہ کھڑا ہویا انہیں 7واں سپارہ سنا انہیں 7واں سنایا ایک اور بچے نے 15واں سپارہ سنا انہیں 15واں سنا دیتا پھر قاری صاحبان نے بلایا فرمایا دو دو سپارے تسی سناؤ قاری صاحبان جتنے ساتھ سارے نے دو دو سپارے سنا دیتے پیر میرے علی شاہ نے خود ایک سپارہ سنایا آپ نے شاہ فرمایا اے دیکھو اے ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچیاں نے بھی قرآن حفظ بھی کیا چھوٹے چھوٹے بچیاں نے جنہاں نے اندر قرآن لکھیا میں تسی قرآن ختم کرنا چاہتے ہو اے نسخے جلانا چاہتے ہو اے نسخے ختم کرنا چاہتے ہو فرمایا جڑے تحریر ہوئے نے او تے نسخے ختم کر لو گے پر جڑا ساڈے دلاں دے اندر لکھیا او کی لے کے بن سکدا اے تہاڈا ساڈا مقابلہ ہے تسی کہڑے نال ہو اے قرآن پاک نوں ساڈے وچوں جدا کرنا چاہتے ہو ساڈے تو علیحدہ کر کے رکھو تہاڈا جنہ دل ہے تسی مٹاتے جاؤ گے ساڈے سینے دے اندر لکھیا اسی لکھتے جاواں گے پتہ چل جائے گا چیز کیتی ہوندی ہے قرآن دا اعزاز ہے کہ قرآن ہر مومن دے دل دے اندر ہے اور ایک بچہ بھی اٹھاؤ کچھ سورہ فاتحہ اور پڑھ کے سنائے گا وہ زیادہ نہیں کم سے کم سورہ اخلاص سورہ کوثر تو یاد ہی ہوئے قرآن دا اعزاز ہے الحمدللہ لا یأتی الباطل اتنے قریب باطل نہیں آئے گا بالکل نہیں آ سکتا کیوں تنزیل من حکیم حمید فرمایا اے نازل کی نے کیتا حکمتہ والے رب نے حمدہ والے رب نے نازل فرمایا سنو میرے آقا نے جس سے بات سننے تھا ہمیں شیدت جس سے بات میرے آقا نے شاہ فرمایا القرآن احب الى اللہ من السماوات والارض ومن فیہم میں اللہ رب العزت ہوں ایک قرآن پاک زمین و اسمان اور زمین و اسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب نالوں زیادہ اللہ نے ایک قرآن پاک ہے اسمان جنہیں زمینہ جتنیاں نے اور اسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے توجہ جو کچھ بھی زمینہ کے اندر ہے جو کچھ بھی ہے اسمانہ کے اندر ہے فرمایا ان ساری چیزاں نو اللہ رب العزت قرآن سب نالوں پیارا ہے چاہوں توجہ کرنا اگر اللہ رب العزت نے زمین و اسمان اور زمین و اسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے ساری چیزاں نو پڑھ کے قرآن پیارا ہے بھائی توجہ میری طرف میں قرآن و حدیث پڑھ رہا ہوں الحمدللہ
قرآن و حدیث پڑھی دا بغیر لالچ تو پڑھی دا الحمدللہ دل نال پڑھی دا طبیعت لگی نماز میں تو ماشاءاللہ سمجھ آ رہی طبیعت خراب ہے پر بیان پھیرنے کو فرق آ رہا ہے الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے توجہ اگر اللہ رب العزت نے ایک قرآن زمین و اسمان دے اندر ہر چیز میں پڑھ کے پیارا ہے کہ جس نبی دے قرآن نازل ہوا نبی کتنا پیارا ہوئے گا سینے میں ایک قرآن نازل ہویا اللہ نے وہ نبی کتنا پیارا ہوئے گا ہم ذرا آخری میری تقریر دی گالے توجہ نہ سننا اگر اللہ رب العزت کو ایک قرآن پاک زمین آسمان کو پڑھ کے ہر چیز نالوں زیادہ پیارا ہے جس نبی دے قرآن نازل ہویا اور نبی زمین و آسمان نالوں سارے نبیاں نالوں ساری مخلوقات نالوں سب نالوں پڑھ کے پیارا ہے جڑے اے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن اپنے سینے دے اندر رکھتے ہیں اللہ نے ایک بچے کتنے پیارے لگ رہے ہوں گے مفہوم ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے پر جو بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ قرآن پاک کی تلاوت بچیاں دی وہ جس وقت عذاب آتا ہے بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کا صدقہ عذاب واپس چلا جاتا ہے الحمدللہ جڑے حفاظ قرآن پڑھ دے رہے اتنے صدقے سے عذاب تو محفوظ ہے اس لیے تو حفاظ کی قدر ہونی چاہیے عزت ہونی چاہیے اکرام ہونا چاہیے سچی بات ہے جڑا حفاظ امام قرآن علماء دا ادب نہیں نہ کرتا اس نے دین دا ادب نہیں کیتا دین کرنا ہے جو ادب نہیں نہ کرتا اس نے دین دا بھی ادب نہیں کیتا اللہ نے قرآن بھی پیارا قرآن کا جدی جنس بدلے اللہ نے کوئی ہر چیز نہ پیارا دعا ہے اللہ رب العزت سانو قرآن کی محبت بھی عطا فرمائے علماء کرام کی محبت بھی عطا فرمائے اور انشاءاللہ فاروق بھائی اعلانات فرمائیں گے پھر اس بعد اسی انشاءاللہ درود پاک اور نماز کورس پہ اندر جناب بچہ کی ماشاءاللہ اچھے نمبر لائے کے پوزیشن حاصل کی انشاءاللہ انہوں نے اعلان ہونے اللہ رب العزت ہماری توفیق عطا فرمائے